آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں فلاں مومنین، بہت ضروری ہے میرے لیے، میرے والد مرحوم سید حیدر علی جعفری قبلہ سے ان کی ملاقات تھی، بہت کم عرصہ یہاں پہ آئے تھے. ہی واز اے رینکنگ سول سرونٹ، اور فقہ جعفری میں مفتی جعفر حسین صاحب کے ساتھ انوالو تھے. واز ریسپانسبل فار آل دا سینس اینڈ ایوری تھنگ. بڑی خدمت کی انہوں نے قوم کی. وہ ہم سے ہمیشہ کہتے تھے کہ جناب کہ دیکھو بیٹے، دو باتوں کا ہمیشہ خیال رکھنا، جو کام ہم لوگ کر رہے ہیں تشیع کے لیے وہ تم کرنا، ہر کام جاری رکھنا. یہ ہمارے نسل کرتے ہوئے آ رہی ہے اور تم کو بھی یہ کام کرنا ہے. میں نے کہا بالکل بابا صحیح کہتے ہیں آپ. انہوں نے کہا دو باتیں بڑی یاد سے رکھنا ہمیشہ. ایک تو ایک عالم جو ہے ہمارے علماء ہیں، یہ ہمارا خزانہ ہے. چاہے کچھ بھی ہو جائے، علماء کے آپس میں جو بھی اختلاف ہوں یا علماء کے آپس میں جو بحث ہو یا کچھ بھی ہو، اس سے ہمارا کوئی مطلب نہیں ہے. یہ علماء جو ہیں یہ ہمارا خزانہ ہے. اس لیے کہ جو علم اور جو ریاض اور جو عرفان اور جو تبلیغ جو یہ کرتے ہیں، اس کا کوئی ہم لوگ نہیں کر سکتے. ہمارے پاس کانسیپٹ نہیں ہے اس کا، چاہے کچھ بھی ہو جائے. دو باتوں کو سن رہے ہو خبر، یہ دو باتوں کو بالکل الگ رکھنا. یعنی ان دو، اس کا کوئی وہ نہیں ہے. ایک تو دوسری جو ہے وہ ہماری امت ہے. جو ہم لوگ سادات ہیں، یہ جو سادہ حضرات کے لیے خاص کہ جو امت جو ہے، ان کے پیر بھی اگر چومنا ہو تو پیر چومنا، اس لیے کہ یہ ہمارے آباء و اجداد کی خدمت کر رہے ہیں. اور یہ اتنی محبت سے، اتنی اخوت سے ان کے جو ہے اس کے جو ہے ہمارا ساتھ دیتے ہیں. ہم کو وہ جو ہے یہ دو باتیں ہمارے والد نے بتائی تھی. اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آج کل جو فضا، جو اتنی مبتر اور اتنی تکلیف دہ فضا جو پیدا ہوئی ہے، کوئی کسی کو نصیری کر رہا ہے، کوئی کسی کو حالی کر رہا ہے. ہم میں سے مجھے اس کمیونٹی کے اندر، مجھے امریکہ کے 52 سال ہو گئے ہیں. امریکہ اس خدمت اس کمیونٹی کے اندر جو ہے 40 سال سے میں کام کر رہا ہوں ماشاءاللہ سے. اب آپ نے دیکھا پرسوں کیا ہوا، سلیمانی کو مار دیا. یعنی میں آپ سے بتا نہیں سکتا کہ کتنے بڑے بڑے ایشوز اور بڑے بڑے پرابلمس ہیں جس کے اوپر ہم لوگ کام کر رہے ہیں. مومنین یونائٹڈ نیشنز کے اندر، اقوام متحدہ کے اندر، وائٹ ہاؤس میں، ہاؤس آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف ریپرزینٹیٹو کانگریس کے اندر، سینٹ کے اندر، میڈیا کے ساتھ 24 گھنٹے ہم لوگ گئے ہوئے ہیں. یہ بڑے بڑے جو مسائل تشیع کا جو تحفظ کے لیے ہم لوگ کام کر رہے ہیں. اتنی بڑی پریشانی ہے کہ چاہے وہ مسئلوں پہ ہم توجہ دیں اور اس کی مطلب یعنی ڈیفنس کے تحفظ تشیع کے لیے ہم کام کریں، یہ باتیں، یہ نصیری اور غالی اور فلانا اور وہ، یہ اتنی تکلیف دہ ہے میں آپ سے بتا نہیں سکتا. اور اس کا کوئی وجہ نہیں ہے. ان لوگوں کو یہ پتا نہیں ہے کہ یہ برسات کے مینڈک ہیں، یہ بیچارے، ان کو وہی نہیں ہے کہ یہ اس کا کوئی مقام نہیں ہے ان جگہوں کا. جہاں تک کہ قبلہ کا تعلق ہے، اب یعنی مختلف قسم کے، اب جیسا انہوں نے بتایا کہ اب یہ ایک نیا مسئلہ اٹھایا گیا کہ آپ جو یہ سینٹر جو ہے آپ اس پہ قابض ہو گئے. اب انہوں نے ہمارے قاضی صاحب نے کوئی رپورٹ دے دی. یعنی بہت بڑا، یعنی مطلب یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. نہ تو کبھی ان کا پہلے سے ارادہ تھا، نہ کبھی ماشاءاللہ سے اب سینٹر تبدیل ہو چکا ہے. اب یہ وہ ختم ہوئی. یہ جو آیت اللہ والی بات جو ہے، میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں، بڑی تکلیف، بڑی پریشانی. یعنی ایک پتہ نہیں یہ حسد ہے یا بغض ہے یا کینہ ہے. سید عقیل غربی نے، دیکھیں میں 70 سال کا ہوں، اور ہمارے بھائی یہ بھی کہتے تھے کہ جب آدمی بڈھا ہوتا ہے تو اس کو، یہ تو سب جانتا ہے اور سب کو لوگ اس کو جانتے ہیں اور یہ سب کو پہچانتا ہے، ہر ایک کو پتا ہے. عقیل غربی صاحب نے آج سے 10 سال پہلے اعلان کیا کہ میں آیت اللہ ہوں. کسی نے ایک لفظ نہیں بولا. میں آپ سے بتا رہا ہوں، نہ تو ہندوستانی نے، نہ پاکستانی نے. میں یہاں پہ رہتا ہوں، آپ مجھے دیکھتے ہیں، یہ مجلسوں میں کوئی سینٹر ہو یا امام علی سینٹر ہو، علی المہدی میں جب سے قائم ہوا ہے، ہم اس وقت سے آ رہے ہیں یہاں پر. کبھی خراسان اور ایم ایف آئی، وہ خیر ابھی حال ہی میں ہوا، اس سے پہلے آستان زہرا اور تمام سینٹر جو بھی ہیں، اس میں ہمارا ہر جگہ آنا جانا ہے. ہم نے کبھی ایک لفظ نہیں سنا ارے بھائی یہ تو انہوں نے آیت اللہ ہونے کا دعویٰ کر دیا. اچھا، عقیل غربی صاحب نے آج تک، ابھی تک ایک کتاب نہیں لکھی ہے، ایک نہیں لکھی. اچھا، دوسرے صاحب منتظر مہدی صاحب، دیکھیے مجھے کسی سے کوئی بغض و عناد نہیں، بالکل میں آپ کو بتا رہا ہوں حقائق. منتظر مہدی نے آج سے 7 سال پہلے اعلان کر دیا کہ میں آیت اللہ ہوں. منتظر مہدی صاحب کہتے ہیں میں در سے خارج دیتا ہوں، اس لیے میں چونکہ میں در سے خارج دیتا ہوں اس لیے میں آیت اللہ ہوں. اور میں نے کہا آپ نے کوئی کتاب وغیرہ لکھی؟ نہیں، کوئی کتاب نہیں لکھی. کوئی کسی نے احتجاج نہیں کیا، کسی نے کچھ نہیں کیا. ڈاکٹر سخاوت صاحب جن کو اپروول، یعنی جو 27 کتابیں لکھ چکے ہیں، 32 کتابیں لکھ چکے ہیں، 27 نہیں 32 ہو گئی نا کتاب، لیکن ان کو اب ان کے آیت اللہ کا اعلان کرنے سے یا کسی اور کا اعلان کرنے سے، حالانکہ قبلہ کے پاس ڈاکومنٹیشن ہے، اگر نہیں بھی ہے،
ارے بھائی صاحب آپ اپنا کام کریے, وہ جو ہے وہ ان کا کام ان کا اپنی جگہ پہ ہے. آپ کون ہوتے ہیں یہ تجزیہ کرنے والے؟ آپ کب سے ٹھیکیدار بن گئے مذہب کے بھائی صاحب؟ یہ بیوقوفی کی بات ہے زبردستی کے لیے کہ نہیں یہ کیسا اپنے آپ کو آیت اللہ کیسا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو ہو نہیں سکتے آیت اللہ, اور فلانا ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں. یہ سلیمانی کو مار ڈالا اور پوری دنیا ہمارے پر شک کر رہی ہے, جھگڑے ہو رہے ہیں پوری دنیا, اس کا کوئی فکر نہیں ہے. تشیع کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے آپ کو پتا, میں آپ سے بتا نہیں سکتا کہ اتنا پرابلم ہو رہا ہے ہم لوگوں کو. ہم لڑ رہے ہیں اس فرنٹ کے اوپر, کبھی وہابیوں سے لڑ رہے ہیں, کبھی سلفیوں سے لڑ رہے ہیں, کبھی ان سے لڑ رہے ہیں. اور یہ کمبخت یہ ذہنیت رکھنے والے لوگ, اور میں امام علی کے جو جلوس ہوا تھا اس میں بھی میں یہ بات کہہ چکا کہ آپ ٹھیکیداری مت کریے, آپ کا کوئی حق نہیں پہنچتا بھائی. یہ صرف کام جو ہے نا جو بھی ہے اس کا فیصلہ جو اللہ تعالیٰ کرے گا. یہ فالتو باتیں بند کیجئے خدا کے واسطے کہ کون آیت اللہ ہے, کون رحمت اللہ ہے, کون کیا ہے. یہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو. تو یہ تفرقہ اور یہ جو بے بنیادی باتیں جو یہ پھیلائی جا رہی ہیں, اس کا قوم کو نقصان ہو رہا ہے. ہم سنی بھائی ہمارے مذاق اڑا رہے ہیں, ہمارا سلفی ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں. بات انٹرنیٹ پہ پہنچ گئی ہے, کیا فرق پڑتا ہے انٹرنیٹ سے بات چاہنے کے لیے؟ کوئی اس کا کوئی وجہ نہیں, کوئی سبب نہیں ہے. میرا بولنے کا مقصد ہے کہ اگر یہ لوگ تہیہ کر چکے ہیں کہ یہ اپنی اس شیطانی حرکتوں کو برقرار رکھیں گے تو اللہ ان کو سمجھے. میں اتنا بتا دوں آپ کو, یہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے بخدا ان دی اسکیم آف تھنگس ان ٹرمس آف واٹ از ہیپننگ. میں آپ سے بتا رہا ہوں نا, یہاں پر ہم لوگ اتنے ولنریبل ہیں, اور خاص طور پر ان حالات میں تشیع بچے جائے کہ ہم اس کے لیے ایک تدبیر کریں, اس کے بارے میں کوئی تصنیف کریں, کچھ سوچیں, کچھ فکر کریں. یہ جو ہے یہ بےہودہ حرکتیں جو ہو رہی ہیں اس کا کوئی جواز نہیں ہے. میں آپ سے پھر ایک دفعہ کہوں گا, یہ بس یہ ناپسندیدہ عناصر ہیں ہمارے کمیونٹی کے اندر جو ہے. اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے. they are misguided and they don't know what they are doing. ان کو یعنی اتنی چھوٹی ذہنت کے اور کم ذہنیت کے لوگ ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کون لوگ ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ یہ ان کا انجام جو ہے یہ خود ان کو پتہ چل جائے گا. لیکن جہاں تک کہ قبلہ کعبہ کا تعلق ہے, مولانا ہمارے بھائی ہیں, چھوٹے بھائی ہیں ہمارے. ان کا ہمارے 1990 سے جب یہ تشریف لائے تھے امریکہ, اس وقت سے ہمارا ان کا ساتھ ہے. مولانا نے ایک عالم کی حیثیت سے, اور میں آپ سے ایک بات آخر میں بتاؤں گا کہ جب یہ آپ نے دیکھا کافی انڈین علماء کافی آتے ہیں, بخدا انہوں نے بتایا ہے انڈین علماء انڈین شیعہ علماء جو ہے انہوں نے بتایا کہ شوکت بھائی یہ ہمارے ساتھ پڑھتے تھے. میں نے کہا اچھا, پھر بولا ہم لوگ سو جاتے تھے, یہ رات بھر پڑھتے رہتے تھے ماشاءاللہ سے. تو یہ ان کو امتیاز حاصل ہے. تو آخر میں سیدھا کہوں کہ ظالم کے سامنے نہ جھکائے اپنا سر, ظالم کے سامنے جو جھکائے نہ اپنا سر, سمجھو کہ اس کے ذہن کا مالک حسین ہے. درود بر محمد و آل محمد, صلی علی محمد و آل محمد.